کانتاکورینوس اسمیا سلطان سے کہتا ہے کہ عثمان سردار کے اگلے ہدف کا پتہ چل جائے تو کچھ کریں۔ اسمیا سلطان کہتی ہے کہ کوپو حصار یا حصار یا پھر جاگر علی، عثمان کا ایک سپاہی بھی چھپ کر یہ سب دیکھ لیتا ہے اور ان کی بات سن لیتا ہے۔ کانتاکورینوس کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ وہ نہیں رکے گا۔ اسی دوران سلجوق کی سپاہی عثمان سردار کے سپاہی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک سپاہی پیچھے سے وار کر کے اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر کانتاکورینوس کہتا ہے کہ وہ ہماری جاسوسی کر رہا تھا، لیکن انہیں معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے۔ اسمیا سلطان کہتی ہے کہ تم بے فکر رہو۔ اسی دوران سلجوق کی سپاہی عثمان کے سپاہی کو وہاں پر لے آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسمیا سلطان اپنا خنجر نکال لیتی ہے اور اس سپاہی کا گلا کاٹ دیتی ہے، جس کے بعد وہ کانتاکورینوس کو کہتی ہے بدقسمتی سے مردہ بولا نہیں کرتے۔ دوسری جانب اولوف اپنے اڈے پر موجود ہے۔ دان کر رہا تھا کہ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اولوف کہتا ہے کہ یہ حملہ کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ صبر سے فتح حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اسی دوران بہندر اپنے گھوڑے پر سوار وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر اولوف کہتا ہے کہ ہمارا اتحادی پہنچ گیا ہے جو دشمنوں کی صف میں موجود ہے۔ اولوف بہندر سے کہتا ہے کہ مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں پر حملہ کرنا ہے۔ بہندر کہتا ہے کہ تم بھی عثمان کی طرح جلد باز ہو۔ اولوف کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ اولوف کس چیز کے پیچھے ہے۔ بہندر کہتا ہے کہ عثمان فتوحات کے پیچھے ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ کس چیز کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا تو فتح کرنے سے پہلے ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اولوف کہتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم نہیں کہ عثمان کیا فتح کرنے والا ہے تو تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ بہندر کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پر اگلی حکمت عملی بتانے آیا ہوں۔ جہاں تمہیں شک ہو وہاں تم عثمان کو تلاش کرتے رہو گے، لیکن جب تک میری طرف سے کوئی خبر نہ آئے حملہ نہ کرنا۔ یہ کہہ کر بہندر وہاں سے جانے لگتا ہے تو اولوف کا آدمی اسے روک لیتا ہے۔ اولوف کہتا ہے کہ میں کوئی شکاری کتا نہیں، یا بہندر جا کر اپنے سلطان کو بتا دو، جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے دے دے۔ یہ سن کر بہندر کہتا ہے تم جنگ اور موت کے علاوہ کیا چاہتے ہو؟ اولوف کہتا ہے کہ میں ایک سرزمین چاہتا ہوں جہاں پر نہ سلجوقوں کی حکومت ہو اور نہ ہی بانتینیوں کی، وہاں پر صرف میرا اور میرے بھائیوں کا حکم چلتا ہو۔ مارماراجک اور اس کے گرد علاقے میرے ہاتھوں میں۔ یہ سن کر بہندر کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، لیکن سلطان کو قائل کرنے کی مکمل کوشش کروں گا۔ اولوف کہتا ہے کہ صرف قائل کرنا کافی نہیں، جب تم واپس آؤ تو تمہارے ہاتھ میں مارماراجک کے کاغذات ہوں جس پر سلطان کے دستخط ہوں۔ اگر تم خالی ہاتھ آئے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ بہندر کہتا ہے کہ تم عثمان کا سر اتارو، سلطان تمہیں مارماراجک سے بھی بڑھ کر زیادہ دے گا۔ یہ سن کر بہندر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ دوسری جانب کوپو حصار کے علاقے میں عثمان سردار کے سپاہی موجود ہیں اور ترگت بیگ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اسی دوران عثمان سردار وہاں پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے منجل کے کہاں ہیں؟ کونور کہتا ہے کہ ترگت سردار نے ہمیں منجل کے نہیں دی۔ یہ سن کر عثمان سردار غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ترگت۔ دوسری جانب ترگت اپنے قلعے اناگول میں موجود ہے۔ اسی دوران اسمیا سلطان وہاں پر آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر ترگت اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی، بہترین مہمان وہ ہیں جو پہلے بتا کر آتے ہیں۔ اسمیا سلطان کہتی ہے کہ سلجوق ریاست کے سلطان کب سے بتا کر آنے لگے ہیں، یہاں پر بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ عثمان سردار کا بہت بڑا شہر اناگول۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے کہ اناگول میرا ہے۔ کیا آپ مجھے سے یہی سننا چاہتی تھی؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں غصے میں عثمان سردار کا ساتھ چھوڑ دوں اور آپ کا ساتھ دوں؟ لیکن والدہ سلطانہ، یہ مسئلہ دو بھائیوں کے درمیان ہے۔ اگر آپ عثمان سردار کے خلاف کوئی غدار تلاش کرنا چاہتی ہیں تو کوئی اور جگہ جائیں، یہاں پر آپ کو کوئی بھی غدار نظر نہیں آئے گا۔ اسمیا سلطان کہتی ہے کہ تم میری بات نہیں سمجھے، میں صرف عثمان سردار کے شہروں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ عثمان صاحب کے سرداروں میں سے ایک ہیں، سردار ہیں، ایک سایہ ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو، اور جو سائے میں رہتے ہیں وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے میں نے اپنے بہت سارے سپاہیوں کو زیر زمین دفن کیا ہے، اناگول پر پرچم لہرانے والا میں ہوں۔ اسمیا سلطان کہتی ہے میں چاہتی ہوں ترگت سردار میں
یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے اسی وجہ سے اپنی بیوی اور بچے بھی کھو دیے، پھر بھی آپ نے عثمان سردار کی کوئی قدر نہیں کی، اس لیے میں اپنے ساتھ آپ جیسا سردار چاہتی ہوں۔ آپ عثمان سے مختلف ہیں، آپ صرف انصاف چاہتے ہیں۔ آپ نے جو خون بہایا اس کے بدلے آپ کو کیا ملا؟ جب آپ نے عثمان سے اپنا حق مانگا تو آپ کو کیا ملا؟ آپ میرے ساتھ کام کرو، آپ کو ریاست میں ایک بہت بڑا عہدہ ملے گا، شان و شوکت ملے گی۔ میری بات پر غور کرنا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے۔